بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ محبوبہ مفتی نے الزام لگایا ہے کہ ہماچل پردیش کے بلاسپور ضلع میں کشمیری شال بیچنے والوں کو دائیں بازو کے گروپوں کی طرف سے ہراساں کیے جانے، حملوں اور دھمکیوں کا سامنا ہے۔ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ مناسب دستاویزات ہونے کے باوجود انہیں کاروبار کرنے سے روکا جا رہا ہے اور بے دخل کیا جا رہا ہے، جو کہ کشمیریوں کو الگ تھلگ کرنے کے تشویشناک انداز کو اجاگر کر رہا ہے۔ سجاد لون کا بھی کہنا ہے کہ ہماچل پردیش میں ایک بار پھر ہراساں کیے جانے کی اطلاعات ہیں اور یہ لوگ بے لگام عناصر ہیں۔ بلاسپور ضلع میں کشمیری تاجروں کو دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ کوئی کاروبار سرگرمی کا نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر درجنوں کشمیری شال بیچنے والوں کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے، جس میں بیچنے والے پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ہماچل پردیش میں کچھ گروپوں کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں کشمیر واپس آنے اور ریاست میں شالیں نہ بیچنے کا کہا جا رہا ہے۔ سینکڑوں کشمیری شمالی ہندوستان کی ریاستوں میں 200 سردیوں کے مہینوں میں شالیں بیچتے ہیں۔ شال بیچنے والوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ انہیں کچھ گروہوں کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ریاست چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ ہمارے مالک مکانوں کو فون کر کے ہمیں گھر نہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ان تاجروں کو دوستو، جو اس علاقے میں 30 سالوں سے کام کر رہے ہیں، مبینہ طور پر کچھ دائیں بازو کے گروپوں کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ریاست چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ کشمیری شال بیچنے والوں کو باقاعدگی سے نشانہ بنانے کا ایک خطرناک انداز کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ یہ ریاست میں اس طرح کا تیسرا واقعہ ہے جو کہ فوری توجہ کا مستحق ہے۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے غزہ کے خلاف تباہ کن جنگ کو 14 ماہ سے زیادہ گزر جانے کے باوجود حماس کو شکست دینے سے فوج کی ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ ایک فوجی جنرل کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کے بار بار اس دعوے کے بارے میں کہ حماس کے خاتمے اور غزہ کی پٹی سے قیدیوں کی رہائی سے پہلے جنگ ختم نہیں ہوگی، وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے بیانات کے بالکل برعکس ہے۔ جنرل کا کہنا تھا کہ اسرائیل حماس کو تباہ کرنے کی اپنی صلاحیت سے مزید دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج حماس غزہ کی پٹی پر کنٹرول رکھتی ہے اور اس کے ہزاروں جنگجو زیر زمین سینکڑوں کلومیٹر لمبی سرنگوں میں موجود ہیں۔ اس جنرل کا مزید کہنا تھا کہ عزیز الدین القسام بریگیڈز نے حال ہی میں 18 سے 20 سال کی عمر کے تقریباً 3000 نوجوانوں کی بھرتی کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو مضبوط کیا ہے۔ جنرل کا کہنا تھا کہ یہ درست ہے کہ ہم غزہ میں موجود ہیں، لیکن سب کچھ سرنگوں میں ہوتا ہے۔ ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے فوجیوں کو کھو رہے ہیں۔ جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ IDF حماس کو تباہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہاں کوئی اضافی فورس نہیں ہے اور IDF کے فوجی ان علاقوں میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے جن پر ان کا قبضہ ہے، اس لیے وہ حماس کی حکومت کو تباہ نہیں کر سکتے۔ جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ وقتاً فوقتاً IDF بے مقصد حملے کرتی رہتی ہے، جس کا حماس کے خاتمے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ نے چند روز کے دوران دوسرے صدر کے خلاف بھی مواخذے کی قرارداد منظور کر لی۔ جنوبی کوریا کے قائم مقام صدر نے اپنی جماعت سے تعلق رکھنے والے سابق صدر کے خلاف کارروائی کے لیے آئینی ججوں کی تقرری سے انکار کر دیا تھا، جس پر اپوزیشن نے صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک لانے کا اعلان کیا تھا۔ اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ 2 آزاد تحقیقاتی ادارے معزول صدر کے مارشل لاء اور خاتون اول کے مبینہ رشوت کے معاملات کی چھان بین کرے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جنوبی کوریا نے کسی قائم مقام صدر کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کی ہو۔ جنوبی کوریا کی اپوزیشن نے ملک میں مارشل لاء لگانے کے سابق صدر کے فیصلے کے خلاف بھی مواخذے کی 2 تحریکیں پیش کی تھیں۔ سابق صدر کے خلاف مواخذے کی پہلی تحریک ناکام ہو گئی تھی، تاہم اپوزیشن صدر کے خلاف دوسری تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانے میں کامیاب رہی۔
جس کے باعث صدر کو عہدہ چھوڑنا پڑا تھا۔ انڈیا کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ 92 سال کی عمر میں چل بسے۔ ان کی وفات آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز دہلی میں ہوئی۔ منموہن سنگھ 26 دسمبر 2024 کو اپنے گھر پر بے ہوش ہو گئے تھے، جس کے بعد فوراً ایمرجنسی علاج شروع کیا گیا۔ انہیں فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا، مگر تمام کوششوں کے باوجود وہ جان بر نہ ہو سکے اور رات 9:51 پر انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔ منموہن سنگھ 26 ستمبر 1932 کو مغربی پنجاب، جو اب پاکستان کا حصہ ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی، جہاں انہوں نے اقتصادیات میں فرسٹ کلاس آنرز حاصل کیے۔ بعد میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ منموہن سنگھ کی قیادت میں بھارت میں اقتصادی اصلاحات متعارف کروائیں، جنہوں نے نہ صرف ملک کو معاشی بحران سے نکالا بلکہ اسے پائیدار ترقی کی راہ پر بھی گامزن کیا۔ ان کی پالیسیوں نے بھارت کی معیشت میں تبدیلیاں کی، جس کے نتیجے میں مڈل کلاس میں اضافہ ہوا۔ ان کی قیادت میں بھارت نے عالمی سطح پر اپنی اقتصادی طاقت کو بھی منوایا۔ بنگلہ دیش نے 2009 میں ناکام فوجی بغاوت اور اس کے نتیجے میں ہونے والے کریک ڈاؤن کی تحقیقات کرنے کے لیے کمیشن کے قیام کا بھی حکم دے دیا ہے۔ پرتشدد بغاوت کے باعث جنوبی ایشیا کی قوم میں صدمے کی لہر دوڑ گئی تھی اور بغاوت کرنے والوں کو فوج کی طرف سے کچلنے کے ساتھ ختم ہوا تھا۔ اس دوران متعدد شہریوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور موت کی سزائیں بھی سنائی گئی تھیں۔ یہ بغاوت، جس میں کئی لوگ مارے گئے تھے، اس کی سابقہ سرکاری تحقیقات میں عام فوجیوں میں برسوں سے پائی جانے والے غصے کو وجہ ٹھہرایا گیا، جبکہ اہلکاروں نے محسوس کیا کہ تنخواہوں میں اضافے اور بہتر برتاؤ کے لیے ان کی اپیلوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ لیکن یہ تحقیقات شیخ حسینہ واجد کے دور میں کی گئی تھیں، جنہیں اگست میں ایک انقلاب کے ذریعے وزیر اعظم کے عہدے سے معزول کر دیا گیا تھا اور وہ پرانے حلیف بھارت کی طرف بھاگ گئی تھیں۔ اس کے زوال کے بعد سے تشدد میں مارے گئے فوجیوں کے اہل خانہ تحقیقات کو دوبارہ کھولنے کی مہم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے بارہا شیخ حسینہ واجد پر الزام لگایا تھا کہ وہ بغاوت کے خطرے سے دوچار رہنے والے ملک میں خود کو مضبوط کرنے کے لیے فوج کو کمزور کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ مظاہرین نے اس سازش میں بھارت کے ملوث ہونے کا بھی الزام لگایا ہے۔ ان دعووں کی وجہ سے بھارت کے مشتعل ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ اس نے فوری طور پر دوستوں الزامات کا جواب نہیں دیا ہے۔ باغیوں نے فروری 2009 میں بیرکوں میں قتل و غارت گری شروع کرنے سے پہلے نیم فوجی فورس بنگلہ دیش رائفل BDR کے ہیڈ کوارٹر سے ہزاروں ہتھیار چرا لیے تھے۔ آرمی کی جانب سے کچلے جانے سے قبل بغاوت تیزی سے پھیلی اور ہزاروں فوجیوں نے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا اور باغیوں سے وفاداری کا عہد کیا گیا۔ اس قتل عام کے بعد ہزاروں افراد کو پکڑ کر خصوصی فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا گیا، جبکہ شیخ حسینہ کی اس وقت کی نو منتخب حکومت نے دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ شیخ حسینہ واجد کی آہنی ہاتھوں والی حکمرانی کو بھارت کی حمایت حاصل تھی اور 77 سالہ سابق وزیر اعظم ان دنوں بھارت میں ہی رہ رہی ہیں، جبکہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ اس نے بھارت سے حسینہ واجد کو واپس بھیجنے کی درخواست کی ہے تاکہ وہ قتل عام اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات کا سامنا کر سکیں۔ روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ انتظامیہ کے تحت امریکہ ممکنہ جوہری تجربہ کرنے سے باز رہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ممکنہ جوہری ٹیسٹ کیے گئے تو روس بھی جوابی کارروائی میں متعدد اقدامات کرے گا۔ روس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں جوہری تجربات پر پابندی سے متعلق معاہدے کے بارے میں انتہا پسندانہ موقف اختیار کیا تھا۔ اس پس منظر میں اگر ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے دور حکومت ممکنہ جوہری ٹیسٹ کیے تو روس اس کے جواب میں متعدد جوابی کارروائیوں پر غور کرے گا۔
روس کا کہنا ہے کہ دنیا اس وقت مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے۔ مختلف حوالوں سے امریکہ روس کے لیے انتہائی مخالفانہ اور دشمنی پر مبنی ہے۔ امریکہ کی کسی بھی کارروائی میں اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ سیاسی طور پر بھی مثبت فضا چاہتے ہیں، تاہم اس حوالے سے بہت زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ نے اپنا آخری بار جوہری تجربہ 1992 میں کیا تھا۔ ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ 9 مئی سے جڑے منصوبہ سازوں کو سزاؤں تک انصاف نہیں ہوگا۔ انصاف کا سلسلہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک جاری رہے گا۔ اپنی طویل کانفرنس میں ISPR کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی آپریشن کے دوران فورسز نے 73 ہائی ویلیو ٹارگٹ انتہائی مطلوب تخریب کاروں کو کامیابی سے ختم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کارروائیوں کے دوران 383 افسران اور جوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی آرمی چیف نے کہا ہے کہ تخریب کاری کے خلاف جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جو خرابیاں اور خامیاں ہیں وہ ہم روزانہ اپنے شہداء کی قربانیوں سے پر کر رہے ہیں۔ بھارت کی جانب سے اس سال 25 بار سرحدی خلاف ورزیاں کی گئیں۔ ISPR کا کہنا تھا کہ افغان حکام کو کہتے ہیں کہ ان خارجی تخریب کاروں کو پاکستان پر فوقیت نہ دیں۔ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے۔ ہم نے مسلسل کہا ہے کہ ان تخریب کاروں کو قابو کریں۔ اگر وہ قابو نہ کریں تو کیا ہم بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں؟ DG ISPR کا کہنا تھا کہ 2021 میں آپریشن کے باعث خوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بھاگ رہے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ انہیں کس نے کس کے فیصلے پر انہیں دوبارہ آباد کیا اور دوام بخشا؟ دوستو، ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا۔ ISPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو فیصلے جن کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، ان فیصلوں کی لکھائی روزانہ جوان اپنے خون سے دھو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی لیڈر سمجھنے سے قاصر ہو، کوئی فریق اپنی مرضی مسلط کرنے پر تلا ہوا ہو تو اس سے کیا بات کی جائے؟ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو دنیا میں کوئی جنگ نہ ہوتی۔ اس تمام صورتحال کے باوجود کوئی لیڈر یہ کہے کہ جبکہ اس صلاحیت سے عاری ہے کہ اپنی غلطی سے سیکھے اور سمجھے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت قوم اپنے خون سے چکاتی ہے اور ہم چکا رہے ہیں۔ DG ISPR کا کہنا تھا کہ بات چیت کا بیانیہ بنانے، اس پر سیاست کھیلنے کی بجائے بہتر طرز حکمرانی پر توجہ دینی چاہیے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ تخریب کاری پر سیاست نہ کی جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے افواج کا نقطہ نظر واضح اور مستقل ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی پاکستان کا نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ 9 مئی سے جڑے منصوبہ سازوں کو سزاؤں تک انصاف نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی جھتا، کوئی مسلح اور پرتشدد گروہ اس طریقے سے اپنی مرضی اور سوچ کو مسلط کرنا چاہے معاشرے پر، اور اس طرز عمل کو قانون اور آئین کے مطابق نہ روکا جائے، تو پھر ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے کر جائیں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ 2023 میں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کی روح میں جو عمل تھا، فوجی عدالتوں میں جو لوگوں کو بھیجا گیا تھا وہ منجمد کر دیا گیا تھا۔ حال ہی میں جب 7 رکنی بینچ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا تو اس کی روشنی میں سزائیں سنانے کا عمل اب مکمل کیا جا چکا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فوجی فیصلوں سے یہ بڑا واضح پیغام جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی کوئی اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوگا تو اس کو آئین اور قانون کے مطابق ہر صورت سزا ملے گی۔ ISPR کا کہنا تھا کہ میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ جو انتشاری احتجاجی ہیں یہ ایجنسیوں کے ہی بندے اور لوگ ہیں، اور فوج نے گہری سازش کے تحت حملے کروائے ہیں۔ DG ISPR کا کہنا تھا کہ جب بقول ان کے ہم نے اپنے بندوں کو سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو خوش ہونا چاہیے، اب وہ پریشان ہیں، اس لیے کیونکہ اپنے اقتدار کی حفظ میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو عبور کر چکے ہیں۔ ISPR کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک میں اس طرح کے عناصر کو کوئی جگہ نہیں دیتا، نہ کہ ان کو جگہ دیں۔
اور انتشار پر سیاست کی اجازت دیں۔ جن کو سزائیں دی گئی ہیں ان کے والدین کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ان کے بچوں جوانوں کو پروپیگنڈا کر کے اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے، سیاسی مقاصد اور اقتدار کے لیے استعمال کیا گیا۔ کچھ لوگ نوجوانوں میں اپنی سیاست کے لیے زہر ڈالتے ہیں۔ ISPR کا کہنا تھا کہ اس لیے جو لوگ اس پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے ہیں اصل ملزم تو وہ ہیں، اور اس لیے انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ISPR کا کہنا تھا کہ پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے۔ حکومتیں سیاسی جماعتیں بناتی ہیں، اس سرکاری پیشہ ورانہ تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے۔ سیاسی مذاکرات کرنا سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ یہ خوش آئند ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر اپنے معاملات کو حل کریں، نہ کہ انتشاری سیاست کریں۔ 26 نومبر کو ڈی چوک میں ہونے والے احتجاج کے حوالے کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اس دن پیش آئے واقعات کے پیچھے سیاسی تخریب کاری کی خاص سوچ تھی۔ یہ منفی اور تخریب کاری کی سیاست کا سلسلہ 2014 میں پارلیمنٹ اور سرکاری املاک پر حملوں سے شروع ہوا۔ اس طرح کی سرگرمیوں سے عوام کی ترقی کے اقدامات میں رکھنا پڑتا ہے، جس کی قیمت ہم سب چکاتے ہیں۔ 26 نومبر کو تمام صورتحال میں افواج مظاہرین کے ساتھ براہ راست رابطے میں نہیں رہی، نہ اس کو پرتشدد ہجوم کو قابو کرنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ اس میں واضح کیا گیا تھا کہ سیاست، قیادت اور مظاہرین میں شامل مسلح افراد نے فائرنگ کی۔ ہم نے ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دیکھا، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آتشی اسلحہ دیا ہی نہیں گیا تھا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ جب سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی تو پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت فیک مواد کو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا، جس کا مقصد بے بنیاد الزامات لگانے تھے۔ DG ISPR کا کہنا تھا کہ اس کے پیچھے سوشل میڈیا اور اس کو چلانے والے ہیں۔ اس انتشاری سیاست کا کنٹرول ملک میں نہیں، بیرون ملک موجود سوشل میڈیا کے پاس ہے۔ اس کے بعد انسانی حقوق کی وہ تنظیمیں ایک قدم متحرک ہو جاتی ہیں جنہیں دنیا بھر میں ہونے والی تخریب کاری نظر نہیں آتی، لیکن فیک ویڈیوز اور اندیکھی باڈیز پر ان کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ الو کے بچے ہمیشہ الٹے منہ سوتے ہیں، مگر اس کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان دنوں انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو کی دھوم مچی ہوئی ہے جس میں بالآخر اس کی وجہ بتا دی گئی ہے۔ یہ ویڈیو معروف صحافی اور مصنف مارک ریس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہے، جس میں الو کے ایک بچے کو الٹے منہ سوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو کے کیپشن میں مارک ریس بتاتے ہیں کہ مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ الو کے بچے اوندے منہ کیوں سوتے ہیں۔ مارک ریس لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الو کے بچوں کا سر بہت وزنی ہوتا ہے، لیکن اس کی مناسبت سے اس کا جسم بہت ہی کمزور اور لاغر ہوتا ہے، جو ان کے سر کا وزن نہیں اٹھا پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ الو کے بچے الٹے منہ سوتے ہیں۔ مارک ریس کی یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور صارفین اس پر مختلف تبصرے کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ آپ کی ٹویٹ معلوماتی بھی ہے اور افسردہ کر دینے والی بھی۔ باپ کا پیار لازوال ہوتا ہے، اور اب کینیڈا میں ایک باپ نے اپنے پیدائشی جسمانی نشان سے احساس کمتری میں مبتلا اپنے 8 سالہ بیٹے کے احساس کو کم کرنے کے لیے خود ایک تکلیف دہ عمل سے گزرتے ہوئے اپنے جسم پر اس سے بھی گہرا ایک نشان ٹیٹو کے ذریعے بنوایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 سالہ بیٹا اپنے جسم پر پیدائشی نشان کی وجہ سے پریشان تھا اور سوئمنگ پول میں بھی اپنی شرٹ اتارنے سے کتراتا تھا۔ اس احساس کو کم کرنے کے لیے اس کے والد نے جسم کے اسی حصے پر ٹیٹو سے ڈیزائن بنوایا جہاں بچے کے جسم پر قدرتی نشان موجود تھا۔ اس عمل سے باپ کو تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پڑا، کیونکہ یہ کوئی ڈیزائن نہ تھا بلکہ جسم کو کھدوا کر اس کا رنگ تبدیل کرنے کا مشکل کام تھا، جس میں انہیں بہت درد بھی محسوس ہوا، لیکن اپنے بیٹے کی خوشی کی وجہ سے انہوں نے یہ سب اطمینان سے برداشت کیا۔
باپ نے اپنے بیٹے سے یہ راز چھپائے رکھا اور ایک دن اپنے بیٹے کو سوئمنگ پول لے گیا اور وہاں اس کا انکشاف کیا۔ اس موقع پر بیٹا ہکا بکا رہ گیا اور اس کے بعد اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا۔ والد نے اپنے بچے کو یہ احساس دلایا کہ وہ اس کیفیت میں اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے والد بھی اس کے ساتھ ہیں۔ تاہم ٹیٹو بنانے والے فنکار ٹونی نے بھی اعتراف کیا کہ جلد کی رنگت بدلوانے کا یہ عمل بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور اسے بنانے میں 30 گھنٹے لگے، جو کئی مراحل میں 6 سے 8 ہفتے میں مکمل ہوا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔